إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، اس وقت امت مسلمہ روحانی اور دینی اعتبار سے بہت زیادہ ضعف اور اضمحلال کا شکار ہے، اور جب کبھی بھی امت کا یہ حال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اہل حق کی ایک ایسی جماعت تیار فرمائی ہے کہ جن کی وجہ سے امت مسلمہ کو گمراہی سے، ارتداد سے اور الحاد سے نکالا گیا ہے۔ اس وقت اتنے فتنے ہیں، اتنے زیادہ فتنے ہیں کہ علماء حق کی جماعت اور دعوت و تبلیغ کا کام اور خانقاہوں کے مشائخ، ان سب کی محنتیں ناکافی ہو گئی ہیں۔ تبلیغ کا کام کتنا وسیع ہے، مدارس کا کیسا جال بچھا ہوا ہے پورے دنیا میں۔ خانقاہیں اگرچہ تھوڑی ہیں لیکن بہرحال ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امت مسلمہ بے دینوں کے ہاتھ میں ہے، اور ارتداد بھی بڑھ رہا ہے، الحاد بھی بڑھ رہا ہے، اور دین سے بیزاری بھی بڑھ رہی ہے، دین سے دوری بھی ہو رہی ہے۔ تو جب یہ امت کا حال ہو تو اہل دین، اہل علم اور خواص کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جب کوئی آفت آئے، زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، تو ہسپتال میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹروں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ورنہ تو وہ اپنی آفس میں ہوتے ہیں، مریض جاتا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں، لیکن جب زلزلے آتے ہیں اور سیلاب آتے ہیں، کوئی ایسی آسمانی آفت آتی ہے، تو ان ڈاکٹروں کو حکم ہوتا ہے کہ نکلو اور نکل کر لوگوں کی تیمارداری کرو اور ان کا علاج کرو۔ تو جب حالات سنگین ہوئے چلے جا رہے ہیں تو اہل علم اور اہل دین اور خواص کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اس الحاد سے، ارتداد سے، اس بے دینی سے باہر نکالنے کے لیے کوشش کریں۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے بہت مدارس ہیں، اور ان میں پڑھنے والی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن کم قسمتی سے اتنی بڑی تعداد جو پڑھ رہی ہے، جب یہ اتنی بڑی تعداد فارغ ہو جاتی ہے تو فارغ ہونے کے بعد دین کی سطح میں کوئی اضافہ محسوس نہیں ہوتا۔ 10,000 علماء فارغ ہوئے، 15,000 علماء فارغ ہوئے، تو 10,000 15,000 علماء جب معاشرے میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کے آ جانے سے بے دینی میں کچھ تو فرق آنا چاہیے، اور ان کے آ جانے سے دین میں کچھ تو ترقی ہونی چاہیے، دین کی سطح کچھ تو بڑھنی چاہیے، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، داڑھی والوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، پردہ دار عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے،
صادق اور امین، صدوق اور امین، تجار کی تعداد میں تعداد میں فرق آنا چاہیے، لیکن باوجود اس کے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں فارغ ہونے والے علماء کے باوجود بھی دین کی سطح میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا تعلق اور تقوی اس کو نہیں سیکھتے۔ اللہ تعالیٰ علم کا کام، علم کی کاوشیں اور علم کی جد و جہد اس کی قبول فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی میں تقوی ہو۔ جو طالب علمی کا زمانہ تقوی کے ساتھ گزارتے ہیں، گناہوں سے بچ کر گزارتے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں، اپنی زبانوں کو فضولیات سے روک کے رکھتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے قلب کی حفاظت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچ کے طالب علمی کا زمانہ گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور دین کا کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم ربانی علماء بنو، ربانی علماء یعنی اللہ والے علماء۔ ربانی عالم اسے کہتے ہیں جو علم اور تقوی ان دونوں کو جمع کر لے، اس کو کہتے ہیں ربانی۔ علم اور تقوی کے جمع کرنے کا نام ہے علم ربانی، عالم ربانی۔ جس نے علم کو بھی جمع کر لیا، تقوی کو بھی جمع کر لیا، وہ عالم ربانی ہے۔ ہمارے پاس علماء کی تعداد بہت ہے، علماء ربانیین کی تعداد تھوڑی ہے۔ اور دین جو زندہ ہوتا ہے، دین کو جو سربلندی ملتی ہے، دین کو جو عروج ملتا ہے اور دین جو پھیلتا ہے، وہ صرف نرے علماء سے نہیں بلکہ علماء ربانیین سے۔ ہمارے اکابر دیوبند جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فیض کو پہنچایا۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کو مولانا قاسم صاحب کا کوئی نہ کوئی شاگرد ضرور ملے گا۔ مولانا قاسم صاحب کے شاگرد سے مراد ان کی لڑی سے منسلک۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، حضرت شیخ الہند کا فیض یافتہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، شیخ العرب والعجم حضرت مدنی کا کوئی صحبت یافتہ فیض یافتہ اور ان کی لڑی سے منسلک ضرور کوئی نہ کوئی ملے گا۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، یورپ کے ممالک میں چلے جائیں، عرب ممالک میں چلے جائیں، عجم ممالک میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ان ہمارے بزرگوں کے صحبت یافتہ، ان بزرگوں کے فیض یافتہ، ان بزرگوں کی لڑی میں منسلک لوگ ضرور ملیں گے۔ پوری دنیا میں تبلیغ کا جو کام ہے، یہ تبلیغ کا کام بھی فیض ہے ہمارے ان اکابر کا جنہوں نے مولانا الیاس صاحب کو تیار کیا۔ مدارس کا ساری دنیا میں جو جال ہے، یہ سارا فیض ہے ان اکابر کا جنہوں نے ان حضرات کو تیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عالمی قبولیت جو ان حضرات کو عطا فرمائی، وہ صرف ان کے علم کی وجہ سے نہیں، صرف ان کی معلومات کی وجہ سے نہیں، صرف ان کی کتاب دانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کو جو قبولیت ملی ہے وہ ان کے تقوی کی وجہ سے ملی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ فلاں ملک یا فلاں علاقے کے علماء آپ کے علماء سے تفسیر میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں اس سے مناقشہ نہیں کروں گا، میں کہوں گا ہو سکتا ہے، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ فلاں ملک کے علماء آپ کے اکابر سے حدیث میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ فلاں علاقے کے علماء، فلاں ملک کے علماء آپ کے اکابر سے فقہ میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں گا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یوں کہے گا نا
کہ فلاں ملک اور فلاں علاقے کے علماء اکابر آپ کے اکابر سے تقوی میں، توکل میں، اخلاص میں، للہیت میں اور فنائیت میں بڑھے ہوئے ہیں، تو میں اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ میں مناقشے پہ اتر آؤں گا، میں مناظرے پہ اتر آؤں گا، اور میں دلائل سے اس بات کو سب ثابت کروں گا کہ میرے اکابر کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو اس درجے کی جو قبولیت دی، وہ ان کے علمی پائے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے تقوی اور ان کے اللہ سے تعلق اور ان کے اللہ پہ توکل اور ان کے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے شوق کی وجہ سے دی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 7 سال مالٹا جیل میں رہے۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا مدینہ منورہ سے، اور گرفتار کر کے ان کو جدہ لے گئے اور پھر وہاں سے آگے مالٹا لے کر گئے۔ مالٹا ایک جزیرہ ہے مصر سے آگے، وہاں لے گئے تھے۔ جب ان کو جدہ لے کر آئے، حضرت مدنی نے سفارشیں کرا کے اپنے آپ کو گرفتار کروایا۔ مجرم، انگریز کے مجرم حضرت مدنی نہیں تھے، انگریز کے مجرم حضرت شیخ الہند تھے، لیکن حضرت مدنی نے سفارشیں کرا کر مدینے کے گورنر سے بات کی، ان کے ذریعے سے آگے بات کی، منتیں کر کے سفارشیں کرا کے اپنے آپ کو گرفتار کروایا۔ میں اپنے شیخ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے استاد کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ چنانچہ سفارشوں کی بنیاد پر ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ مالٹا جیل میں جب یہ حضرات تھے تو ایک دن ان کو پتہ چلا کہ ان سب کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے، پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ہمارے اکابر جو مالٹا جیل میں تھے، حضرت مدنی تھے، حضرت شیخ الہند تھے، مولانا عزیر گل تھے، اور بھی بہت سارے حضرات تھے، تو ان سب حضرات کو جب پتہ چلا نا کہ ہمارے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو خوش ہو گئے، خوشی کی لہر دوڑ گئی سب میں۔ شکر ہے اللہ کے نام پہ جان دینے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں مجھے جب اس کا علم ہوا میں تو بہت خوش ہوا، تو میں خوشی حضرت شیخ الہند کے پاس آیا، حضرت آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہوا ہے؟ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ الہند دیوار کو ٹریک لگائے غمگین پریشان بیٹھے ہیں، غمگین پریشان بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ کو پتہ چلا ہے ہمارے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہوا ہے؟ تو اس فرمایا جی پتہ چلا ہے۔ تو کہا حضرت پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کو گھر یاد آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں حسین احمد گھر یاد نہیں آ رہا، لیکن ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ جان لے کر بھی مردود کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جان لے بھی لیتا ہے اور مردود بھی کر لیتا ہے۔ واقعہ نہیں، حدیث میں نہیں آتا کہ شہید کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اس کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم نے اللہ کے لیے جان دی، تم نے اس لیے جان دی تھی کہ لوگ کہیں کہ بہادر ہے، سو کہا جا چکا۔ ہمارے اکابر کے تقوی کا آپ معیار دیکھیں۔ کبھی ہم طلباء کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یار میں مدرسے میں تو پڑھ رہا ہوں لیکن کہیں اللہ مجھے بخاری کی سند بھی دلوا کے مردود نہ کر دے، کہیں اللہ مجھے تخصص کی سند دلوا کے بھی مردود نہ کر دے، کہیں اللہ مجھے تہجد پڑھوا کے بھی مردود نہ کر دے، کہیں اللہ مجھے مولوی اور عالم بنا کے بھی مردود نہ کر دے، کہیں اللہ مجھے مدرس اور محدث بنا کے مردود نہ کر دے۔ کبھی ہم طلباء کو اس کی فکر ہوئی؟ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ ایک اصولی بات ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے نا اتنا اس کو خوف لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے مردود ہونے کا اندیشہ رہے۔ نافق حنظلہ، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے، ہاں بھائی کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا یہ بات ہے۔ کہا پھر تو ابو بکر بھی منافق ہے۔ حضرت عمر دنیا سے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں، یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری نیکیوں کی مجھے جنت ملے، میں یہ چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں، میری نیکیاں گناہوں سے ادلا بدلا ہو جائیں، مجھے جنت بھی نہیں چاہیے،
مگر مجھے دوزخ میں نہ ڈال، مجھے کہیں باہر ہی ٹھہرا لے، مجھے جنت بے شک نہ دے لیکن مجھے دوزخ میں نہ ڈال۔ لا لی ولا علی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری نیکیوں کے عوض میری نیکیاں لے لے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہوئے، ویسے تو ان کی موت شہادت سے ہوئی غزوہ موتہ میں، اس سے پہلے کسی موقع پہ بیمار ہوئے تو بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا تھا اور بالکل شدید بیماری تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مر جائیں گے، اسی حال میں رونے لگ گئے۔ تو ان کو دیکھ کے بیوی بھی رونے لگی، تو بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کو روتا دیکھ کے مجھے بھی رونا آ گیا۔ فرمانے لگے میں تو اس پہ رو رہا ہوں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، دوزخ پر سے گزرنا ہے، پتہ نہیں دوزخ کے اوپر سے گزر جاؤں گا یا وہیں رہ جاؤں گا، اس لیے رو رہا ہوں میں تو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد میں سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ سورہ یاسین کو پڑھتے پڑھتے ایک آیت آ گئی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ اس آیت کو پڑھا تو اس آیت کو پڑھتے ہی چلے گئے، پڑھتے ہی چلے گئے، پڑھتے ہی چلے گئے اور روتے چلے گئے، صبح تک روتے رہے کہ کہیں ان مجرموں میں میرا بھی نہ شمار ہو جائے جن مجرموں کو محشر میں نیک لوگوں سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عمر فجر کی نماز اکثر لمبی پڑھایا کرتے تھے اور اس لمبی نماز میں قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھ پڑھ کے روتے تھے اور اتنا زور زور سے روتے تھے کہ آخری صفوں تک آواز جاتی تھی اور بعض دفعہ روتے روتے گر جاتے تھے اور گھر اٹھا کے لائے جاتے تھے اور کئی دن تک گھر میں بیمار پڑے رہتے تھے۔ بیمار کس وجہ سے ہوتے تھے؟ آخرت کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، اللہ کی عظمت کو یاد کر کے۔ کبھی ہم پہ یہ حال آیا ہم میں سے کسی پہ؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ابھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، ابھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی، ابھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، ابھی ہم دھوکے سے ہی نہیں نکلے، ابھی ہم جھوٹ سے ہی نہیں نکلے، ابھی ہم غیبت سے ہی نہیں نکلے، کبائر سے ہی نہیں نکلے ہم۔ معرفت کے درجات تو کبائر کو چھوڑنے کے بعد شروع ہوتے ہیں، کبائر سے پہلے معرفت نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو کافر سے بھی بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کا بیڑا پار لگائے اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے اس الحاد کے ختم ہونے کا، اس ارتداد کے ختم ہونے کا، اس بے دینی کے ختم ہونے کا، تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ علم اور تقویٰ کو جمع کریں۔ یہ جمع ہوں گے تو پھر ہم علماء ربانیین بنیں گے اور پھر اللہ کے مقبول بندے بنیں گے اور ہم سے دین زندہ ہوگا۔ جیسے ہم گندے پانی سے اپنے پانچے بچاتے ہیں نا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے کپڑے گندے نہ ہو جائیں، ایسے اپنے آپ کو کبائر اور صغائر سے بچانا ہے، اس سے بھی زیادہ بچانا ہے۔ گندے پانی کے چھینٹے پڑنے سے، پانچوں پر پڑنے سے اتنا حرج واقع نہیں ہوتا جتنا ایک کبیرہ گناہ سے انسان کی روح پر، اس کے قلب پر حرج واقع ہوتا ہے، اس کے دین میں حرج واقع ہوتا ہے۔ ایک کبیرہ گناہ تو پہاڑ ہے، پہاڑ جو بندے اور خدا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ایک کبیرہ گناہ پہاڑ ہے، پہاڑ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جن چیزوں کو صحابہ پہاڑ سمجھتے تھے تم اسے مکھی سمجھ کے اڑا دیتے ہو۔ کیفیت کا گھٹنا بڑھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ کی کیفیت حضور کی مجلس میں کچھ ہے اور گھر میں جا کے ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو یہ کیفیت کا ڈاؤن ہونا یہ صغیرہ گناہ بھی نہیں ہے، لیکن کہہ رہے میں منافق ہوں۔ اتنی سی بات کو بھی انہوں نے اتنا بڑا بنا لیا۔ جیسے ہم تکلیف کو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں نا، بات کا بتنگڑ سمجھتے ہیں؟ یہ اردو کی ایک اصطلاح ہے، بات کا بتنگڑ، یعنی بات ہوتی ہے تھوڑی سی اور اس کو ہم بہت بڑھا چڑھا کے سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا کی تکلیف میں بات کا بتنگڑ بناتے ہیں۔ حضرات صحابہ
اللہ کی نافرمانی میں بات کا بتنگڑ بناتے تھے، تھوڑی سی بات ہو جاتی تو ہائے ہائے شروع کر دیتے، اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ کے دلوں میں گناہ کی کتنی برائی تھی۔ ایک صحابیہ آپ کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کریں، طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے گناہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ دوبارہ آئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ اس کو پتہ ہے کہ پاک کیسے کیا جاتا ہے، اس عورت کو پتہ ہے کہ پاک کیسے کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہے مجھے پاک کریں۔ حالانکہ اگر یہ توبہ کر لیتی، رو دھو کے اللہ سے معافی مانگ لیتی تو معاف ہو جاتا، سب کے نزدیک معاف ہو جاتا۔ لیکن یہ جو کھٹکا ہے نا کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی کیوں ہوئی، اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہیے تاکہ دوزخ کی آگ سے بچوں، یہ وہ چیز تھی جو صحابہ میں تھی اور ہم میں نہیں ہے۔ دوسری دفعہ پاک کیجیے، فرمایا نہیں تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر آئی، پاک کیجیے، اور فرمایا نہیں تم نے کچھ نہیں کیا۔ چوتھی دفعہ جب آئی تو آپ نے فرمایا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہا جی۔ فرمایا اس کو جن لو، پھر آنا۔ بچہ کتنے مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے؟ 9 مہینے کے بعد۔ کتنے مہینے کے بعد؟ 9 مہینے کے۔ 9 مہینے تک اس عورت کی بے قراری کو قرار نہ آیا، اس عورت کے جذبات میں کوئی ضعف نہیں آیا، اللہ کی خشیت اور خوف میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کو گود میں لے کے آئی، حضور اب مجھے پاک کر لیجئے، دیکھیں یہ بچہ میں نے جن لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چلی گئی دنیا سے تو اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ اس کو دودھ پلاؤ۔ 2 سال اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب یہ روٹی کھانے لگے تو پھر 2 برس کے اندر، اب 9 مہینے اور 2 مہینے اور 2 سال کے بعد بھی اس کی خشیت اور اس کے خوف میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کی بے قراری کو قرار نہ آیا۔ 2 سال کے بعد پھر اس بچے کو بھی لائی گود میں لے کے، اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا، ثبوت کے طور پر جس ٹکڑے کو وہ کھا رہا تھا، اور کہنے لگی حضور دیکھیں اب تو یہ روٹی بھی کھا رہا ہے، اب تو مجھے پاک کرے نا۔ یہ صحابہ کے دل میں گناہ کی برائی تھی، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ سیکھنے کی چیز ہے، یہ تقویٰ فرض ہے، یہ تقویٰ لازمی ہے، اس کے بغیر جنت نہیں ہے۔ جنت ملے گی متقیوں کو۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، للمتقین کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ اس میں حصر ہے، صرف متقیوں کو ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی۔ غیر متقی جنت میں نہیں جائے گا، متقی جائے گا صرف۔ جو غیر متقی ہوگا وہ پہلے دوزخ سے گھوم کے پھر جائے گا، براہ راست نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے یہ درخواست ہے، علم کے ساتھ تقویٰ کو جمع کریں۔ اس وقت تقویٰ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے تب سے تقویٰ کچھ ذرا زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے، جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے، جب سے یہ فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک یہ چیزیں آئی ہیں تو تقویٰ تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور نیکی جب زیادہ مشکل ہو تو اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نیکی جتنی مشکل اجر اتنا زیادہ، نیکی جتنی نایاب اتنا اجر اس کا زیادہ، اور اس سے ملنے والا اللہ کا قرب بھی زیادہ۔ تو آپ اپنے عمل سے ثبوت دیں یہ موبائل کیا ہے، یہ موبائل کیا فتنہ ہے۔ دجال بھی آ جائے گا تو ہم حق سے نہیں ہٹیں گے، جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہم حق سے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھائیں گے، ہم اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنے کانوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ ہم کوئی گناہ چاہے لوگوں کے سامنے ہو، چاہے محفلوں میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، ہم کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کا عزم ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ وہ لوگ بڑے بزدل ہیں جو ان چھوٹے چھوٹے فتنوں کے سامنے اپنا دین ضائع کر دیتے، بہت بزدل ہیں۔ تو اپنے علم کے ساتھ تقویٰ کو جمع کریں گے انشاءاللہ۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر ساری دنیا میں سارے دین کو زندہ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اضعف الایمان۔ یہ آخری درجہ ہے، اضعف آخری درجہ، اس کے بعد ایمان نہیں۔ اور ایک روایت میں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، منکرات کو مٹانے کا ہم میں جذبہ ہونا چاہیے۔ یا اللہ میں ذریعہ بن جاؤں اس بات کے لیے ساری دنیا سے بے حیائی بے پردگی ختم ہو جائے، سارے نمازی ہو جائیں، سب کے چہروں پہ داڑھیاں ہوں، سب کے سروں پہ پگڑیاں ہوں، سارے تاجر سچے ہوں، امانت دار ہوں، سارے حکمران نیک ہوں، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کہیں ظلم و ستم نہ ہو۔ اس کا جذبہ ہو، اس کی فکر ہو، اس کا جذبہ ہو۔ یہ دو چیزیں اگر طالب علم اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاشرے میں انقلاب کا ذریعہ بنائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت دی وہ اس وجہ سے دی، شروع سے ہی ان کے یہ جذبات تھے۔ سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ ابھی حفظ میں پڑھتے تھے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا حفظ میں، تو ابھی حفظ میں پڑھ رہے تھے کہ ایک دن ڈنڈا لے کے اپنی درس گاہ میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا چلو ہم چل کے بے نمازیوں سے جہاد کریں، کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ، چلو چل کے ہم ان سے جہاد کریں۔ ڈنڈا لے کے درس گاہ میں آئے اور اپنے حفظ کے ساتھ جو بچے پڑھتے تھے اپنے ساتھی، ان سے کہا چلو چل کے جہاد کریں بے نمازیوں کے ساتھ، یہ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں۔ اور تقویٰ ایسا کہ ساری زندگی کبھی بہت بیمار رہے، ساری زندگی بیماریوں میں گزاری، کمزور اتنے تھے کہ صرف ہڈی اور کھال تھی، گوشت نہیں تھا جسم پہ، ہسپتالوں کے چکر، لیکن ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ فرماتے تھے میرے جسم کو کبھی غیر محرم نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کسی غیر محرم کو میرے قریب نہیں آنے دینا، ایسا تقویٰ۔ تو آپ اپنے اندر دین کا درد اور علم کے ساتھ تقویٰ اس کو جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ سے دین کا کام لیں گے، آپ کو معاشرے میں تبدیلی کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو آپ سارے حضرات اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ زندگی آپ نے وقت تو کر ہی دی ہے۔ یہ جتنے مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا، یہ اب دنیا کے کام کے نہیں رہتے ہیں۔ جو 8-9 سال مدرسے میں رہے، 12 سال مدرسے میں رہے، اب ان سے دنیا کا کام نہیں ہوگا، اب یہ دین ہی کے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے تقویٰ اور دین کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کیا تو ان سے دین کا کام بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے کام کے رہے نہیں اور دین کا کام ہوگا نہیں، تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنت۔ اور اکثر ایسے ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان فارغ ہو رہے ہیں تو دنیا کے کام کے تو بیچارے رہے نہیں اور دین کے کام کے بنے نہیں، اس لیے بیچارے پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ تدریس کرتے ہیں تو اس سے تو تنخواہ اتنی نہیں ملتی کہ گھر کا خرچہ چلے، اور لہٰذا کسی بڑے شہر کا رخ کرو، کراچی چلو، کوئی بڑی مسجد مل جائے گی، وہاں زیادہ تنخواہ ملے گی تو کام چلے گا، یا سرکاری نوکریاں کرتے ہیں۔ تو پیش نظر تنخواہیں ہوتی ہیں، پیش نظر احیاء اسلام نہیں ہوتا، اس لیے احیاء اسلام ہوتا ہی نہیں ان سے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ نے بہت بڑی قربانی کی ہے، ماں باپ کی جدائیاں برداشت کی ہیں، اپنے بھائی بہنوں کی جدائیاں برداشت کی ہیں، اور آپ کی قربانی کم ہے، آپ کی ماؤں کی قربانی آپ سے زیادہ ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے پوچھنا ان سے، امی جب میں جاتا تھا مدرسے آپ کا کیا حال ہوتا تھا، آپ کو پھر بتائیں گی وہ۔ فراغت کے بہت سال بعد ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک الماری سے کوئی چیز دھڑام سے نیچے گری، والدہ نے الماری کھولی تو دھڑام سے کوئی چیز نیچے گری۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو ایک فائل تھی تو وہ دھڑام سے گری، تو والدہ نے اٹھائی۔ میں نے کہا کیا ہے اس میں؟ جب میں نے کہا نا کیا ہے اس میں، تو والدہ رو پڑی۔ یہ فراغت کے بہت سال بعد کی بات ہے، والدہ رو پڑی، آنکھ سے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا یہ تیرے وہ خطوط ہیں جو تو پڑھائی کے زمانے میں بھیجا کرتا تھا، تو میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے، میرے بیٹے کا خط ہے، تجھے میں بہت یاد کرتی تھی
تو رویا کرتی تھی، تیرا خط آتا تھا تو بس تیرے خط کو چومتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، تو مجھے تیرے خط سے تیری خوشبو آتی تھی، تو میری پیاس تھوڑی سی بجھ جاتی تھی، میرے دل کو ذرا تسلی ہو جاتی تھی، میرے اضطراب میں ذرا کمی آ جاتی تھی۔ یہ سب کی مائیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو آپ کی ماؤں کی قربانیاں، آپ کے والد کی قربانیاں، آپ کے بھائی بہنوں کی قربانیاں ہیں، لہٰذا اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اور علم کے ساتھ تقوی جمع کریں اور دین کو دنیا میں زندہ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ تقوی آئے گا اہل اللہ کی صحبت سے، اور دین کو زندہ کرنے کا جذبہ آئے گا تبلیغ والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے سے۔ ہر چیز اس کے مرکز سے ملتی ہے۔ دوائیاں آپ کو میڈیکل اسٹور سے ملیں گی، آپ کو کریانے کی دکان سے نہیں ملیں گی، اور چاول اور چینی یہ آپ کو میڈیکل اسٹور سے نہیں ملیں گی، یہ کریانے کی دکان سے ملیں گی۔ دین کا درد ملے گا تبلیغ والوں کے ساتھ جانے سے، اور تقوی آئے گا اہل اللہ کی صحبت سے۔ تو آپ سارے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اپنے اندر یہ دونوں چیزیں ضرور پیدا کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں انقلاب برپا فرمائے اور دنیا میں دین کو زندہ کرے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔